نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آج کل آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 4 اہم ترین قسم کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر ہے، یعنی فہم قرآن، اور دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور چوتھا حقیقی آزادی، اس عنوان سے ایک نیا پروگرام میں نے شروع کیا ہے جو میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے۔ تو عزیزان محترم، آج اس وقت میں آپ کے سامنے جو ایپیسوڈ پیش کر رہا ہوں، یہ میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 78 عزیزان محترم، اس سے قبل میں آپ کے سامنے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کے 77 ایپیسوڈ یعنی 77 ایپیسوڈز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور پچھلے 4 ایپیسوڈز میں میں آپ کے سامنے لبرلزم کی خوبیاں یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آج بھی لبرلزم کی خوبیوں کے حوالہ سے پارٹ 5 آپ کے سامنے رکھوں گا، تو جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ فرد کے ذاتی اختیارات میں اضافہ کیا ہے لبرلزم نے، یعنی لبرلزم نے فرد کے ذاتی اختیارات میں اضافہ کیا ہے، اور کیا اضافہ کیا ہے یہی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے قبل لبرلزم کی 4 اہم ترین خوبیاں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جن میں سے سب سے پہلی لبرلزم کا سب سے بڑا اعجاز یعنی انڈیویجول فریڈم یعنی کہ شخصی آزادی، یا لبرلزم کا انفرادی آزادی کا نظریہ، انڈیویجول فریڈم، تو یہ لبرلزم کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ تو اس کے بعد میں نے دوسری خوبی لبرلزم کی آپ کے سامنے رکھی ہے، یعنی کہ فرد کی اہمیت کی مجسم شکل و صورت، کہ لبرلزم نے فرد کی جو اہمیت تھی، فرد کو زیادہ اہمیت دی اور اس کی اہمیت کی ایک مجسم شکل و صورت کا ایک رسم ایجاد کی، یعنی کہ سالگرہ کا تصور دیا۔ گویا کہ یہ جب فرد کو اہمیت دی جانے لگی تو فرد کی اہمیت کی مجسم شکل و صورت، اس کو بھی ایک رواج کی صورت میں، ایک ٹریڈیشن کی صورت میں پیش کیا گیا، یعنی کہ بچے کی سالگرہ کا تصور دیا گیا کہ اس کی سالگرہ منائی جائے۔ تیسرا لبرلزم کی جو خوبی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تیسرے نمبر پر، وہ ہے اقتدار اعلیٰ کا جدید نظریہ، کہ لبرلزم نے ہمیں اقتدار اعلیٰ کا جدید نظریہ بھی دیا۔ اس سے قبل ما فوق الفطرت غیبی طاقتوں کا نظریہ دنیا کے انسانوں کے سامنے تھا جو مذاہب نے دیا تھا، تو لیکن لبرلزم نے ہمیں اقتدار اعلیٰ کا جدید نظریہ دیا کہ فرد جو ہے اس کی رائے لی جائے اور فرد کی رائے سے ہی ایک آئین بنایا جائے، لوگوں کو منتخب کیا جائے، وہ آئین بنائے اور اس طرح ریاست کا نظام جو ہے وہ چلایا جائے۔ اور اسی طرح چوتھا جو کل میں نے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یہ تھا مذہبی رواداری کہ جب مغربی دنیا میں جنگ و جدل ہو رہے تھے، فرقہ وارانہ جنگیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت کچھ لوگوں نے مذہبی رواداری کا پرچار کیا۔ ان کا کہ یار چھوڑو یہ فرقہ بازی کو دفع کرو، فرقے سارے صحیح ہیں، تمام فرقے اچھے ہیں، مل جل کر رہو۔ تو یہ لوگ اس وقت جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا، یعنی کہ ہم فرقہ وارانہ رواداری کا، مذہبی رواداری کا نعرہ جن لوگوں نے لگایا، وہ لوگ لبرل کہلائے۔
انہوں نے اپنے آپ کو لبرل نہیں کہا، بلکہ لوگوں نے انہیں یہ نام دیا کہ یہ لوگ تو یار لبرل ہے، یہ تو کسی فرقے کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو گویا کہ جو کسی فرقہ کی بات نہیں کرتا، جو مطلب مذہبی ہم آہنگی کی بات کرتا ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات کرتا ہے، فرقہ وارانہ برداشت کی بات کرتا ہے، فرقہ وارانہ رواداری کی بات کرتا ہے، گویا کہ وہ لبرل ہے۔ لوگوں نے انہیں لبرل کا نام دیا۔ لوگ کہنے لگے یار یہ تو لبرل لوگ ہیں، یہ تو لبرل طبقہ کے لوگ ہیں، سارے فرقوں کو اچھا سمجھتے، تمام مذہب کو اچھا سمجھتے، کسی کو برا نہیں سمجھتے۔ وہ تصور ابھرتے اتنا ابھرا کہ لبرل لوگ حاوی ہو گئے، اور آج پوری دنیا میں لبرلزم وہ حاوی ہے۔ تو آج لبرلزم کی 5ویں خوبی، یہ 4تھی خوبی تھی، آج میں آپ کے سامنے لبرلزم کی 5ویں خوبی رکھوں گا، یعنی فرد کے ذاتی اختیارات میں اضافہ۔ لبرلزم نے فرد کے ذاتی اختیارات میں اضافہ کیسے کیا؟ تو کئی صدیوں سے مغربی دنیا میں بادشاہتوں کا ایک نظام جو آمرانہ نظام تھا، یعنی بادشاہ آمر ہوتا ہے، وہ کسی کے منتخب کرنے سے تو تھوڑا ہی آتا ہے۔ تو جس کے پاس طاقت تھی اس زمانہ میں، جو طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ بادشاہ بن جاتے تھے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اطراف کے لوگوں کو، اطراف کی بادشاہتوں کو، اطراف کے راجواڑوں کو، راجوں کو شکست فاش دے کر ان کے علاقوں پر قابض ہو جاتے تھے اور زبردستی بادشاہ بن بیٹھتے تھے۔ یہ اس زمانہ میں، مطلب آج سے صدیوں پہلے یہی رواج تھا دنیا میں۔ پہلے راجوں مہاراجوں کا، راجواڑوں کا دور تھا، پھر بادشاہتوں کا دور آیا۔ آج تو خدا کے فضل و کرم سے یہ سب آمرانہ نظام جو ہیں وہ دفعہ دور ہو چکے ہیں۔ تو صدیوں پہلے مغرب میں یہ بادشاہتوں کا آمرانہ نظام رائج تھا، اور اس نظام میں فرد کو کوئی اہمیت حاصل نہ تھی، یعنی فرد کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ فرد صرف ریاست کا ایک رکن تھا، بس، اور کچھ نہیں تھا۔ بادشاہ اسے اپنی مرضی سے چلاتا تھا۔ بادشاہ کا جی چاہتا تو کسی بھی آدمی کو پھانسی دے دیتا، بادشاہ کا جی چاہتا تو کسی بھی آدمی کو جیل سے نکال کر آزاد کر دیتا، یعنی بادشاہ آنے نال تھا۔ فرد کو کوئی اہمیت حاصل نہ تھی، فرد کی رائے کی کوئی اہمیت نہ تھی، جی ہاں، اور فرد کی سماج میں بھی کوئی حیثیت نہ تھی، سماجی اعتبار سے بھی فرد کا کوئی مقام نہ تھا۔ اور لبرلزم نے سب سے پہلے فرد کو اختیارات دیے، اور فرد کو اختیارات دینے کا نعرہ لگایا لبرلزم نے، کہا کہ بادشاہتوں کو چھوڑو، یہ راجواڑوں کو چھوڑو، اس نظام کو چھوڑو، فرد کو اہمیت دو، فرد کی رائے لو کہ فرد کیا کہتا ہے، فرد کیا چاہتا ہے، اس کی رائے کیا ہے، اس کی رائے مسلم ہے، فرد کی رائے، بادشاہ کی رائے مسلم نہیں۔ تو سب سے پہلا نعرہ جو تھا فرد کو اختیارات دینے کا، وہ لبرلزم نے لگایا، اور فرد کو سب سے پہلے لبرلزم نے بااختیار بنایا۔ کسی نظام نے بااختیار نہیں بنایا فرد کو، لبرلزم نے فرد کو بااختیار بنایا، اور اس کو زندہ رہنے کا حق دیا، حقوق دیے، فرد کو زندہ رہنے کا حق دیا، اس کی جان، مال، عزت و آبرو کو تحفظ دیا، اور ریاست نے ذمہ داری لی کہ ہم فرد کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی ریاست، اور اس کو جائیداد بنانے کا حق دیا گیا فرد کو۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ لبرلزم نے۔ جی ہاں، فرد کو جائیداد بنانے کے، سے پہلے جائیداد بنانے کا حق حاصل نہ تھا، فرد کو قانونی طور پر حق حاصل نہ تھا۔ لبرلزم نے پہلی دفعہ فرد کو قانونی طور پر جائیداد بنانے کا حق دیا۔ اس کی جائیداد ملک کا بادشاہ بھی نہیں چھین سکتا تھا، ملک کا وزیر اعظم بھی نہیں چھین سکتا تھا۔ اس سے قبل بادشاہتوں کے نظام میں تو بادشاہ جہاں اس کا جی چاہتا تھا قابض ہو جاتا تھا، کسی کے جھونپڑے گرا دیتا تھا، لوگوں کے مکانات گرا دیتا تھا، ان کے محلات کو گرا دیتا تھا۔ بادشاہ کا جی چاہتا جو مرضی کرتا۔ کوئی کسی جگہ کا، کوئی فرد کسی چیز کا مالک نہ تھا، ملکیت کا تصور نہ تھا بادشاہتوں کے نظام میں۔ سب سے پہلے یہ تصور لبرلزم نے دیا کہ ہر فرد کو جائیداد بنانے کا حق دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امیدواروں کے انتخاب کے لیے رائے دہی کا، یعنی ووٹ دینے کا حق دیا گیا، فرد کو حق دیا گیا۔ یہ کس نے دیا؟ یہ لبرلزم نے دیا، بادشاہتوں نے تو یہ نظام نہیں دیا۔ اسی طرح بیرونی پابندیوں اور بندھنوں سے فرد کو آزادی دی، اس کے ساتھ ساتھ شہری حقوق دیے فرد کو، اور عام آدمی کی فلاح و بہبود کو اولویت دی گئی۔ عام آدمی، عام فرد، یعنی انڈیویجول کی فلاح و بہبود کو اہمیت دی لبرل نظام حکومت نے، لبرل نظام۔ اسی طرح شخصی اور شہری آزادیوں کو فروغ دیا گیا، فرد کی بہبود کے لیے شخصی اور شہری آزادیوں کو فروغ دیا گیا، تاکہ فرد ترقی کرے، فرد کی اصلاح ہو، فرد بہتر بنے، فرد کو ترقی ملے،
فرد آگے نکلے، اپنی اولاد کو آگے نکالے، اپنی نسل کو آگے لے جائے، اس کی بہبود ہو، اس کو خوشحالی ملے، اس کو مسرتیں ملے۔ اسی طرح فرد کی معاشرتی، معاشی، سیاسی، ثقافتی اور مذہبی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ادارے تشکیل دیے۔ بادشاہت کے نظام میں یہ نہ تھا، کہاں تھے ادارے؟ کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ آل نال بادشاہی تھا۔ ہر قسم کی وزارتیں، مطلب ہر قسم کے محکمے بادشاہ کے اختیارات میں ہی ہوتے تھے، جو مرضی کرتا تھا بادشاہ۔ تعلیم ہے، صحت ہے، ہر قسم کے شعبے جو تھے وہ بادشاہ کے اختیارات میں ہوتے تھے۔ لیکن اب ادارے بنا دیے گئے فرد کی بہتری کے لیے، فرد کی معاشرتی، معاشی اور ثقافتی بہبود کے لیے ادارے تشکیل دیے گئے۔ اس طرح ان اداروں میں فرد کو آزاد فضا میں کام کرنے کا موقع دیا گیا، آزاد فضا میں فرد کو کام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اور اسی طرح عدم مساوات میں کمی کی گئی۔ جب عدم مساوات میں کمی ہوگی تو فرد کو فائدہ ہوگا۔ جو انتہائی طاقتور لوگ تھے، جگیردار، ان کی جگیریں، ان کی جگیروں میں کمی آنے لگی اور غریب لوگ بلند ہونے لگے، عدم مساوات میں کمی ہونے لگی۔ انفرادی حقوق کو وسعت دی گئی، انفرادی حقوق کو وسعت دی گئی، بڑھایا گیا ان کو، انفرادی حقوق کو۔ اس طرح فرد کو سماجی سطح پر تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ سارے کام فرد کے لیے کیے گئے۔ کون کر رہا ہے؟ لبرلزم۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے لبرلزم کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں۔ یہ 5ویں خوبی ہے جو لبرلزم کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لبرلزم کی کمزوریاں بھی آئیں گی آپ کے سامنے۔ جی ہاں، وہ کمزور پہلو بھی آئیں گی، لبرلزم کی خرابیاں بھی آئیں گی، لیکن وقت پر آئیں گی۔ ابھی تو میں خوبیاں بیان کر رہا ہوں، کم از کم 15-16 خوبیاں ہیں لبرلزم کی جو میں نے بیان کرنی ہیں۔ ابھی تو 5ویں نمبر پر ہوں میں۔ تو یہ لبرلزم کی خوبیاں ہیں۔ انفرادی حقوق کو وسعت دی، لبرلزم نے وسعت دی، اور فرد کو سماجی سطح پر تحفظ فراہم کیا لبرلزم نے۔ اس طرح عدل و انصاف فراہم کیا گیا فرد کو۔ جی ہاں، اس سے پہلے انصاف نہیں تھا، بادشاہ جس کو جی چاہتا تھا مار دیتا تھا، جس کو جی چاہتا تھا چھوڑ دیتا تھا۔ لوگوں کے مطلب مار دھاڑ لوگ کرتے تھے، چوری چکاری ڈاکہ زنی کرتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ کسی کے پاس کوئی پیسہ دولت مال متا ہوتا تھا، ڈور ڈنگر جانور ہوتے تھے تو لوگ چوری کر کے لے جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون لے گیا کون نہیں لے گیا۔ یہ صورتحال تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ عدل و انصاف فراہم کیا گیا، فرد کو عدل و انصاف فراہم کیا گیا۔ اور اسی طرح بے روزگار نوجوانوں کو مختلف ذرائع سے مالی امداد فراہم کی جانے لگی۔ اس سے پہلے کوئی پوچھتا نہیں، جو مر گیا مر گیا، جو کمزور ہے وہ اپنی کمزوری میں مر گیا، ختم ہو گیا، اور جو مطلب ہے جو لوگ بیچارے معذور ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح ان کی دگرگوں زندگی ہوتی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا ان کو۔ تو بے روزگار نوجوانوں کو مختلف ذرائع سے مالی مدد فراہم کی جانے لگی، اور بوڑھے لوگوں کو، بے روزگاروں کو اور معذور افراد کو ان کے لیے انشورنس کا نظام چلایا گیا۔ ان کو انشورنس دی گئی جس سے ان کو مالی فائدے پہنچتے تھے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہتر مواقع حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اور مزدوروں کے کام کا دورانیہ کم کر دیا گیا۔ اس سے فرد کو فائدہ ہوا۔ کس کو فائدہ ہوا؟ جب مزدوروں کے کام کا دورانیہ کم کیا گیا تو ہر فرد کو فائدہ پہنچا جو مزدوری کرتا تھا۔ فیکٹریوں، کارخانوں میں جو افراد زخمی ہو جاتے تھے ان کو آجر کی طرف سے معاوضہ دیا جانے لگا۔ یہ بھی فرد کا فائدہ تھا۔ اس میں آجر اس کو معاوضہ دیتا تھا زخمی ہونے والے، اس کا علاج معالجہ کراتا تھا۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پوچھتا نہیں تھا کوئی۔ اوپر سے چھت سے نیچے گر کر اگر کوئی زخمی ہو گیا تو ہو گیا، اگر کوئی مر گیا تو مر گیا، کوئی معاوضہ نہیں۔ لیکن اب آجر کی طرف سے معاوضہ دیا جانے لگا فرد کو اگر کوئی زخمی ہو جاتا تھا۔ اس طرح چائلڈ لیبر جو تھی اس کے متعلق قوانین بنائے گئے کہ بچوں سے کام نہ لیا جائے۔ ہاں، نوجوان افراد کام کریں، اگر کام کرنا ہے تو نوجوان کمائیں، بچوں سے کام نہ لو۔ وہ تو یہ کس کا؟ یہ فرد کا فائدہ تھا۔ کس نے کیا؟ یہ لبرلزم نے کیا۔ اور تعلیم کو فری کر دیا گیا۔ کس قدر فائدہ ہوا؟ بادشاہت کے دور میں تو یہ نظام نہ تھا فری تعلیم کا، تعلیم کا اس طرح سے انتظام نہ تھا، فری تعلیم تو دور کی بات ہے، تعلیم کا انتظام بھی نہ تھا، پڑھنے پڑھانے والا کام ہی نہیں تھا۔ ہاں، اپنے طور پر اگر کسی جگہ کسی پڑھے لکھے شخص نے، کسی مولوی صاحب نے یا کسی پنڈت پروہت نے یا کسی مطلب ہے عیسائی مطلب پوپ نے اگر کوئی نظام اپنے مذہب کی تعلیم کا کہیں اپنے کسی مندر میں یا کسی مسجد میں یا کسی اپنے گردوارہ میں کسی نے کچھ چلا رکھا ہے تو وہ چلا رکھا ہے عوام کی مدد سے تھوڑا بہت، ورنہ حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے تعلیم کا کوئی نظام نہ تھا۔ بہت شاد پیمانے پر، وہ بھی اسلامی حکومتوں نے تھا۔
یعنی خلفائے راشدین کے دور میں تھا، عام حکومتوں میں، عام بادشاہتوں میں ایسا بالکل نہ تھا۔ اسی طرح صحت اور زندگی کے بیمے کا نظام رائج کیا گیا۔ یہ سارے کام فرد کی بہتری اور بھلائی کے لیے کیے گئے۔ کس نے کیے؟ لبرلزم۔ تو گویا کہ یہ آپ کے سامنے آج میں نے لبرلزم کی 5ویں خوبی یا لبرلزم کا پارٹ 5 آپ کے سامنے رکھا ہے، یعنی فرد کے ذاتی اختیارات میں اضافہ۔ یہ فرد کے ذاتی اختیارات میں اضافہ ہوا ان سے، فرد کو ذاتی طور پر فائدہ پہنچا ان باتوں سے، ان چیزوں سے، ان قوانین سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔